وقت قلیل ہے، اس کے پیش نظر میں مجاہد تحریک ختم نبوت عالم باعمل جناب صاحبزادہ علامہ عبدالرزاق طاہر اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا. صرف اتنا کہوں گا کہ ارے مستو سنبھل بیٹھو ذرا ہوشیار ہو جاؤ، ارے مستو سنبھل بیٹھو ذرا ہوشیار ہو جاؤ، بغل میں بجلیاں لے کر میرا سالار آیا ہے. میں ملتمس ہوں علامہ صاحبزادہ جناب محمد عبدالرزاق طاہر صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنے ذرنی خیالات سے مستفید فرمائیں. تمام احباب ایک دفعہ درود و سلام پڑھ لیں. والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، سلامك وسلامك يا سيدي يا حبيب الله، يا محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صاحب صدر گرامی قدر، ارباب دانش، صاحبان علم و فکر، حاضرین با تمکین، مسئلہ ختم نبوت دین اسلام کی رفیع شان اور پروقار امارت کا بنیادی پتھر ہے. اگر یہ پتھر اپنی جگہ سے سرک جائے یا سرکا دیا جائے تو پورے کے پورے دین اسلام کی عمارت دھڑم سے زمین پر آ جاتی ہے. فلک بوس عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے. قرآن پاک کی 6666 آیات کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذخیرہ احادیث کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے. فقہا کی ساری زندگی کی محنتوں، کوششوں، ریاضتوں کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے. تصوف کے تمام سلسلوں کا حاصل اور مغز اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے. اسلام میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے، اسلام میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے، اس کا نام ختم نبوت ہے. اسی مسئلے سے باقی سارے مسئلے نکلتے ہیں. نماز نے ہمیں ختم نبوت نہیں دی، ختم نبوت نے ہمیں نماز دی ہے. روزے نے ہمیں ختم نبوت نہیں دی. حج، زکات اور دیگر اسلامی عبادات اور دین شعر نے ہمیں ختم نبوت نہیں دی. ختم نبوت نے سارا کچھ عطا کیا ہے. ختم نبوت مرکز ہے، پورا دین اس کے گرد گھومتا ہے. اگر مرکز ٹوٹ جائے تو سارا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے. اسلام کا دوسرا نام ختم نبوت اور ختم نبوت کا دوسرا نام اسلام ہے. ہم اس سلسلے میں اتنے حساس کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اتنے متشدد اور اتنے مضطرب کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کے کیا اسباب ہیں؟ میرا ایک دشمن ہے، وہ میرا ایک ہاتھ کاٹ دیتا ہے، میرا ایک بازو کاٹ دیتا ہے. میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دوسرا بازو ہے. وہ میرا دوسرا بازو کاٹ دیتا ہے. میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے 2 ٹانگیں ہیں. وہ میری ایک ٹانگ کاٹ دیتا ہے. میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دوسری ٹانگ ہے. وہ میری دوسری ٹانگ کاٹ دیتا ہے. میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے آنکھیں ہیں.
ذرا صحیح میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے آنکھیں ہیں. میں اپنی آنکھوں کے اتار چڑھاؤ سے، اپنی آنکھوں کی سرخی سے اس کے خلاف ایک انقلاب برپا کر سکتا ہوں. وہ میری آنکھیں نکال دیتا ہے. میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے زبان ہے. میں اپنی زبان کی شولہ فسانی سے، میں اپنی زبان کی فضول لسانی سے اس کے خلاف ایک انقلاب برپا کر سکتا ہوں اور اس کے خلاف ایک تحریک اٹھا سکتا ہوں. وہ میری زبان بھی کاٹ دیتا ہے. لیکن دوستو، اگر وہ نہ میرے ہاتھ کاٹے، نہ میرے بازو کاٹے، نہ میری ٹانگیں کاٹے، نہ میری آنکھیں نکالے، نہ میری زبان کاٹے، وہ صرف میری شارک کاٹ دے، تو ہاتھ اپنے آپ ختم ہو گئے، بازو اپنے آپ ختم ہو گئے، آنکھیں اپنے آپ ختم ہو گئی، زبان اپنے آپ رک گئی. دین میں ختم نبوت کی حیثیت شارک کی سی ہے. شارک گئی، پورا دین گیا. ایک آدمی کو، دوسری مثال سے بات کو سمجھاتا ہوں. ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. ایک سادہ لوگ کہتے کوئی بات نہیں، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے نا، اس کے پاؤں تو ٹھیک ہے، اس کے گھٹنے تو ٹھیک ہے، اس کے بازو تو ٹھیک ہے، اس کا سر تو ٹھیک ہے، اس کا دماغ تو ٹھیک ہے، اس کی زبان تو ٹھیک ہے، اس کی آنکھیں تو ٹھیک ہے، اس کی انتڑی ٹھیک ہے، اس کی دلی ٹھیک ہے، اس کا بیٹا ٹھیک ہے، وہ صرف دل کو کچھ ہوا ہے نا، کوئی بات نہیں. اور پگلے، دل کے دھڑکنے کا نام زندگی ہے اور دل کے خاموش ہو جانے کا نام موت ہے. ختم نبوت اسلام کے جسم میں دل کی حیثیت رکھتا ہے. دل خاموش ہو جائے، اسلام مر جاتا ہے. انکار ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ انکار ختم نبوت سے یہ مراد ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام سے نکال دیا جائے. باقی کیا رستا؟ انہیں کے کم سے تو اس کائنات میں حیات ہے. یہاں میں آیا تو پتا چلا یہاں پہ بہت سے حیات اور نبی کے منکرین مردود بھی بستے ہیں. کروڑ کاغذ عقیدے پر یہ رسول اللہ کو حیات نہیں مانتا. وہ حیات ہے اور ان کی ہر روز کی حیات پہلی حیات سے بہتر ہوتی ہے. وہ صرف حیات نہیں ہے، وہ حیات بخش بھی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. بے شک، بے شک. ان بچوں میں جو حیات ہے، جو میری بھی حیات ہے، یہ رسول اللہ کے صدقے ملی ہوئی حیات ہے. بے شک، بے شک. اس کائنات کی حیات ان کی مرہون منت ہے. محمد نہ ہوتے، خدا ہی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم اس مسئلے میں کتنے اس لیے حساس ہیں کہ ختم نبوت میں شائبہ پڑا. میں حساس نہیں، میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنے حساس ہیں. فرمایا ایک نے دعوی نبوت کیا، دوسرے نے دلیل پوچھی. تو نبی ہے تو کیسے؟ فرمایا جس نے دلیل پوچھی وہ بھی کافر. اتنا خطرناک مسئلہ ہے. اور کوئی ساری زندگی نماز نہ پڑھے، علماء بیٹھے پوچھ لینا، ساری زندگی نماز نہ پڑھے کافر نہیں ہوتا. ساری زندگی روزہ نہ رکھے کافر نہیں ہوتا. ساری زندگی زکات نہ دے کافر نہیں ہوتا. پیسہ ہونے کے باوجود ساری زندگی حج نہ کرے تو کافر نہیں ہوتا. وہ 50 قتل کر لے کافر نہیں ہوتا. محمد کی نبوت کے بارے میں دلیل پوچھ لے کافر ہو جاتا ہے. یہ شان ہے میرے آقا کی، اور میرا اللہ اتنا غیرت مند اس نبی کے بارے میں، اللہ اتنا غیرت مند کہ ساری زندگی اپنے نبی کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھنے دی. اس نے مکھی کو بھی آداب رسالت سکھائے، مکھی کو بھی آداب رسالت سکھائے. نہیں سیکھے تو ان مردود قادیانیوں نے نہیں سیکھے. بے شک، بے شک. امام صاحب نے فرمایا، پوچھا کافر کیسے؟ فرمایا دلیل پوچھی جاتی ہے شک کی کیفیت کو دور کرنے سے. یہ شک کا تب دلیل پوچھتے ہیں نا بھائی. تو اس مردود کو شک تھا، اسے شک تھا، جو ہی شک ذہن میں آیا اسی وقت یہ مردود ہو گیا.
سب سے زیادہ حساس ذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اسود انسی نے عہد رسالت میں دعوی نبوت کیا. حساسیت کی بتا رہا ہوں. اگر ہم حساس نہیں ہیں تو پھر سوچیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں بھی کہ نہیں ہیں. یہ ایک پرکھ ہے، ایک امتحان ہے. اسود انسی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں دعوی نبوت کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی حضرت فیروز دہلوی کو بلایا. کہا فیروز، رات کو گھوڑے کو دانہ دن کا کھلا کر زیادہ راہ لے کر میرے پاس آ جانا عشاء کے بعد. میں نے تجھے ایک مہم پر روانہ کرنا ہے. اسد رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے فیروز دہلوی رات کو نماز پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ عطر پہ حاضر ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فیروز، میں تجھے ایک مہم پر روانہ کر رہا ہوں. اس سے پہلے ایک جملہ کہا، اہم عاشقان رسول اسے سنیے اور اپنے دل میں اتاریے. جو شخص ختم نبوت کا کام کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کتنے خوش ہیں. فرمایا اے فیروز، تو مجھے جی بھر کے دیکھ لے. جو ایک آنکھ دیکھ لے ایمان سے وہ صحابی پوری بقیہ امت سے افضل. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے فیروز، تو مجھے جی بھر کے دیکھ لے. کیا اس سے بڑی سعادت ہوگی؟ اور میں محمد تجھے جی بھر کے دیکھ لوں. جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی بھر کے دیکھے اس سے بڑا خوش قسمت. یہ مجاہد ختم نبوت ہے. کہا فیروز، اللہ نے مجھے اس کائنات کا نبی بنا کے بھیجا. مجھ تک اس سے پہلے جتنے نبی آئے، کوئی ایک بستی کے لیے آیا، کوئی ایک گاؤں کے لیے آیا، کوئی ایک قصبے کے لیے آیا، کوئی ملک کے لیے آیا. لیکن جب میری باری آئی تو اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان نبوت سے یہ اعلان کر دیجئے، اے لوگوں، مجھے تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. یہ ساری زمین، یہ سارا کچھ مجھے آزاد کیا گیا، میری نبوت کو دیا گیا ہے. میری دھرتی پہ، میرے تاج و تخت ختم نبوت پہ ایک ڈاکو نے ڈاکہ زنی کی ہے جس کا نام اسود انسی ہے. فیروز، مجھے اس کا سر چاہیے. کتنے سستے رحمت للعالمین ہیں، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے، اتنے حساس ہیں اور کچھ نہیں کہا. کہا فیروز، مجھے اس کا سر چاہیے، مجھے اس کا قتل چاہیے. کہاں مدینہ، کہاں وہ یمن میں رہنے والا اسود فیروز دہلوی برق رفتاری کے ساتھ یمن کی طرف روانہ ہوتے ہیں. بات لمبی ہے، مختصر کرتا ہوں. رات کے وقت دیوار پھلان کو اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، کمانڈو ایکشن کرتے ہیں اور اس کو ذبح کر دیتے ہیں، گردن کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں. اب اگر فیروز گھوڑے پہ سوار ہو کے یمن سے مدینہ طیبہ آتے ہیں تو اتنی دیر میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہوتا. حضور منتظر ہے. اب میرا اللہ دیکھیے کتنا غیرت مند ہے کہ فیروز نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا جا میرے پیغمبر کو جا کے خوشخبری سنا دے کہ تیرا فیروز کامیاب ہو گیا. آج امت مر گئی اس مسئلے پہ. مزہ ہی ملا